الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان، فضل اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایمان اور اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر احسان عظیم فرمایا ہے۔ کوئی بھی مسلمان اس وقت تک کامل ایمان والا، مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اللہ رب العزت سے سچی نسبت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت نہ نصیب ہو جائے۔ ایمان کامل کی علامت یہی ہے کہ مسلمان کو تمام رشتے ناتوں سے بڑھ کر دنیا کی تمام پسندیدہ اور مرغوب چیزوں سے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہو جائے، آپ کا مکمل اتباع نصیب ہو جائے۔ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جن کو حکم ہوا تھا کہ وہ ہجرت کر جائیں مکہ المکرمہ سے، لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ مال کی محبت کی وجہ سے، آل و اولاد کی محبت کی وجہ سے، کاروبار کی محبت کی وجہ سے ہجرت کرنے سے رک گئے وہ لوگ۔ ان چیزوں کی محبت نے ان کو ہجرت کرنے سے روک لیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر یہ چیزیں تم کو ہجرت کرنے سے روک رہی ہیں تو تمہارا ایمان کامل نہیں ہے، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے، اور تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کیا جائے۔ تمام چیزوں کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام نے اس حقیقت کو سمجھ لیا تھا، اسی لیے وہ ہر وقت قربانیاں دینے کے لیے تیار رہا کرتے تھے، اور قربانی دے کر بھی کہتے تھے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہیں، صحابہ کرام کے کارنامے، صحابہ کرام کی قربانیاں ہماری آنے والی نسلوں کے لیے نصیحت ہیں، عبرت ہیں۔ ان کے واقعات ہمارے لیے عبرت ہیں، ان کے حالات ہمارے لیے نصیحت ہیں۔ صحابہ کرام کو قربانیاں دینے میں کیوں آسانیاں تھی؟ کیونکہ ان کے رگ و ریشے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ بس تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق غالب تھا۔ پیر سے لے کر پاؤں تک، پاؤں سے لے کر پیر تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ڈوبے ہوئے تھے، ان کے ظاہر پر، ان کے باطن پر، ان کے جذبات پر، ان کے خیالات پر، ان کی خوشی میں، ان کی غمی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق غالب تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب تھی۔ اس لیے وہ قربانیاں دینے سے پیچھے نہیں ہٹا کرتے تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم پر سر جھکانے کے لیے تیار رہتے تھے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم جس کی بھی اقتدا کر لو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور ایک جگہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں ان سے راضی ہو گیا، وہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ یہ صحابہ کرام کی شان ہے، کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی وجہ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر چلنے کی وجہ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم کو محبوب بنا لے، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، تو تم کو نبی کی پیروی کرنی پڑے گی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر چلنا پڑے گا، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو ایمان کامل کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ضروری ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ضروری